اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غفلت کی نمازیں۔ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نیک آدمی کی عیادت کی غرض سے گیا جو کہ بیمار تھے اور مشائخ اعظام میں سے تھے۔ ان کے شاگرد ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت شیخ رو رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اے شیخ، کیا آپ دنیا کے لیے رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں تو اپنی نمازوں کے رہ جانے پر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ تو عابد و زاہد شخص تھے، پھر نمازیں کیسے رہ گئیں؟ ارشاد فرمایا، میں نے ہر سجدہ غفلت ہی میں کیا اور غفلت ہی میں اپنا سر ہر سجدہ سے اٹھایا، اور اب غفلت کی حالت میں ہی اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ پھر ایک گہرا سانس لیا اور یہ اشعار پڑھے، میں نے اپنی حشر، قیامت کے دن اور قبر کے بارے میں غور و فکر کیا۔ جو عزت و مرتبہ والے جسم کے ساتھ خاک میں پڑا ہوگا اور مٹی ہی اس کا تکیہ ہوگی۔ میں نے یوم حساب کی طوالت کے متعلق غور و فکر کیا اور اس وقت کی رسوائی کے بارے میں سوچا جب مجھے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ لیکن اے پروردگار، میری امیدیں تیری رحمت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو ہی مجھے پیدا کرنے والا اور میرے گناہوں کی معافی عطا کرنے والا ہے۔ عمل سے خالی دعویٰ فضول ہے۔ آئین الاخبار میں تحریر ہے کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ 3 باتیں صرف زبانی کرتے ہیں لیکن ان کا عمل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اول یہ کہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مگر بندوں جیسی بندگی نہیں کرتے بلکہ آزاد لوگوں کی طرح اپنی منشا کے مطابق چلتے ہیں۔ دوم، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، مگر ان کے قلوب دنیا اور دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے بغیر اطمینان نہیں پکڑتے، اور یہ ان کا دعویٰ بالکل خلاف ہے۔ سوم، کہتے ہیں کہ آخر کار ہمیں مرنا ہے، لیکن عمل ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان کو کبھی مرنا ہی نہیں۔ اے مخاطب، ذرا غور تو کر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس منہ کے ساتھ جائے گا اور کس زبان سے جواب دے گا جب تجھ سے ہر چھوٹی اور بڑی بات کے متعلق سوال کیا جائے گا؟ ان سوالوں کے لیے ابھی سے تیاری کر لے اور درست جواب تلاش کر لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے اور اس کا اسے علم ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سمجھایا ہے کہ وہ اس کے احکامات کو ترک نہ کریں اور ہر حال میں اس خدائے واحد لا شریک سمجھیں۔ اطاعت الہی کا پھل، حدیث پاک میں آیا ہے کہ عرش الہی کے پائے پر لکھا ہوا ہے کہ میں اس کی بات مانوں گا جو میری اطاعت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے اپنا محبوب بناؤں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو مجھ سے بخشش مانگے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک کی روشنی میں ہر سمجھدار اور عقل و فہم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوف اور مکمل خلوص کے ساتھ عبادت الہی میں مشغولیت اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اس کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے جو کچھ مل گیا ہے اس پر قناعت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو میری قضا پر راضی نہیں، مصائب پر صبر نہیں کرتا، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ میری عطا پر قناعت نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کر لے۔ بندگی کا حق۔ کسی شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حیرت ہے کہ مجھے عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا،
معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جسے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا بندگی کا حق یہ ہے کہ رضا الہی کے لیے سب چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک شخص نے حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ انہوں نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو اطاعت کی بندگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر، پھر تجھے عبادت میں مزہ ضرور آئے گا۔ دعویٰ کی سچائی۔ ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا۔ جب ایاک نعبد پر پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اسے غیبی آواز سنائی دی، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو مخلوق کی عبادت کر رہا ہے۔ اس پر اس نے لوگوں سے قطع تعلقی اختیار کر لی، پھر نماز پڑھنی شروع کی۔ جب ایاک نعبد پر پہنچا تو دل میں خیال آیا، غیبی آواز آئی، تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے۔ اس نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اور پھر نماز شروع کی۔ جب پھر اس آیت مبارکہ پر پہنچا تو اسے خیال آیا کہ میں اب واقعی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ غیبی آواز آئی، تم جھوٹ بولتے ہو، تم تو اپنے کپڑوں کی عبادت کر رہے ہو۔ اس پر اس شخص نے اپنے جسم پر موجود لباس کے علاوہ باقی تمام کپڑے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا اور اس آیت مبارکہ پر پہنچ تو دل میں پہلے والا خیال آیا، غیبی آواز آئی، اب تم نے سچا دعویٰ کیا ہے۔